الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ترجمہ: مومنوں، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے. جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے. ہم نے کل اس آیت کا شروع کا حصہ پڑھا تھا جس کے اندر بیان ہوا تھا کہ جو بھی قاتل ہے اس ہی کی جو ہے وہ جان جو ہے وہ لی جائے گی اس کے قتل کی سزا میں. انسان کی جان کی حرمت جو ہے اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر آیا ہے، جو کسی کو قتل کر ڈالے حالانکہ اس مقتول نے نہ تو کسی کو قتل کیا تھا اور نہ وہ زمین پر فساد کا مرتکب ہوا تھا تو ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. گویا انسان کی جان بہت جو ہے وہ قیمتی ہے. اگر کوئی لے گا تو اس کا جو اس کی سزا ہے اس کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور یہ قصاص کا قانون ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ذالک تخفیف، یعنی اللہ اگر چاہتا تو قصاص کو قطعی اور آخری حکم دے دیتا کہ جان کے بدلے جان، لیکن اس نے بندوں پر مہربانی فرماتے ہوئے معاف کرنے یا دید پر صلح کرنے کا راستہ بھی باقی رکھا ہے. قصاص کے حکم کے اندر کوئی سفاکی نہیں بلکہ اس میں عظیم شان زندگی ہے اور ایک ایبسولوٹ جسٹس ہے. لہٰذا کوئی بھی قتل کرنے سے پہلے جو ہے اسلامی معاشرے کے اندر 1000 بار سوچے گا، اور اس سے انسانی جان کی وقت اور اس کی قدر و قیمت جو ہے بہت بڑھ جائے گی. یہ بیان ہوا کہ قصاص میں صرف قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، قاتل کے بجائے اس کے باپ بیٹے وغیرہ کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے اندر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مقتول کے شرعی ورثہ کو قصاص لینے کا بھی اختیار ہے، مگر معاف کر دینے سے بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ خود قصاص لینے کا اختیار نہیں رکھتے کہ وہ خود جائیں اور قاتل کو قتل کر دیں، بلکہ یہ ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے. تو آئیے دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ ہم کو جو ہے وہ قرآن کا فہم اور اسلام کے قوانین کا فہم عطا فرمائے. ایک اور اہم بات ہے کہ جو قصاص کی جو ایک جنرل جو ہے قیمت ہے، قصاص کے لیے اگر دیت جو ہے خون بہا جو ہے ادا کیا جائے تو اس کی جو ایک اماؤنٹ ہے وہ 100 اونٹوں کی قیمت کے جو ہے برابر ہے. لیکن اس کے اندر دونوں پارٹیز آپس کے اندر جو ہے کوئی معاہدہ کر لیں تو اس کی بھی اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہے قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو اسلامی قوانین کا فہم عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.